الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال الله سبحانه وتعالى ادخلوا في السلم كافة صدق الله العظيم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقول جعل الله عز وجل الرحمة 100 جزء فأمسك عنده 99 وأنزل في الأرض جزءا واحدا فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه رواه البخاري ورواه مسلم أو كما قال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم درود شریف پڑھیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم حاضرین سامعین، آج کا عنوان ہے اولاد کے حقوق۔ والدین کے ذمے اولاد کے کیا کیا حقوق ہیں؟ والدین کے ذمے اولاد کے متعلق کیا کیا ذمہ داری ہے؟ اولاد کے ذمے والدین کے کیا حقوق ہیں یہ بیان ہو چکا، اور اب انشاءاللہ اولاد کے حقوق والدین کے ذمے کیا ہیں اس کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے قرآن و سنت کے مطابق۔ درود شریف ایک دفعہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ حضرات محترم، اسلام دین فطرت ہے، اور اسلام ایسا دین ہے جس کے اندر ہر شعبہ زندگی سے متعلق واضح احکامات، واضح ہدایات موجود ہیں۔ مالک اور ملازم کی ذمہ داریوں کا تعین کر دیا گیا ہے۔ مالک کے ذمے ملازم کے کیا کیا حقوق ہیں، کیا کیا ذمہ داریاں ہیں، اور ملازم کے ذمے مالک کے کیا کیا حقوق ہیں، کیا کیا ذمہ داری ہیں، اس کی وضاحت کتاب و سنت کے اندر کر دی گئی۔ ایسے ہی اولاد کے ذمے والدین کے کیا کیا حقوق ہیں،
والدین کی طاعت، ماں باپ کی فرما برداری، ماں باپ کا ادب، ماں باپ کی خدمت، یہ اولاد کے ذمے ہے۔ والدین ماں باپ کی نافرمانی سے بچنا، ان کی حکم عدولی سے بچنا، ان کے سامنے اونچا نہ بولنا، ان کے سامنے ادب سے پیش آنا، چلتے ہوئے ان سے آگے نہ چلنا، یہ اولاد کے ذمے ہے والدین کے متعلق۔ اب یہ ہے کہ اولاد کی ذمہ داریاں جو والدین کے ذمے ہیں وہ کیا ہے؟ اس سلسلے میں قرآن پاک ہمیں کیا ہدایت دیتا ہے، احادیث مبارکہ ہمیں کیا بتاتی ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، صحابہ کرام کا طرز عمل ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز، بچہ ہے، بچی ہے، ولادت ہوئی، پیدا ہوا، والدین کے ذمے ہے کہ وہ اپنے بچے بچی کا اچھا سا نام تجویز کرے، اسلامی نام، حضرات صحابہ کرام کے ناموں میں سے کوئی نام، انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے ناموں میں سے کوئی نام، کوئی خوبصورت نام، اسلامی نام، اچھا نام بچے کا بچی کا تجویز کرنا، یہ والدین کی پہلی ذمہ داری ہے اولاد کے متعلق۔ اور آج کے زمانے میں تو جو کچھ دیکھا میڈیا پر اور جو نام اس میں سے پسند آ گیا کسی کردار کا، اسی نام کو رکھنے میں قباحت محسوس نہیں کی جاتی۔ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس نام کا کوئی معنی مطلب بھی بنتا ہے یا نہیں بنتا، اور یہ نام اسلام کے اندر صحابہ کرام کی زندگی میں کسی کا تھا یا نہیں تھا، کسی اللہ والے یا اللہ والی کا یہ نام ہے یا نہیں ہے، اس کی تحقیق نہیں کی جاتی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بھی عرض کیا تھا، 2-3 جمعے پہلے تشریف لائے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہاں بچے کی ولادت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ نام کیا رکھا ہے، کیا سوچا ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے تو بچے کا نام حرب سوچا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اس کا نام حسن ہے۔ پھر جب دوسرے صاحبزادے پیدا ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں آیا، تشریف لائے، پوچھا بچے کا نام کیا سوچا ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے تو اس دوسرے بچے کا نام بھی حرب ہی سوچا ہے۔ آپ نے فرمایا، نہیں، اس کا نام حسین رکھو۔ تیسرے صاحبزادے پیدا ہوئے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پوچھا بھئی بچے کا نام کیا سوچا ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے تو اس کا نام بھی حرب ہی سوچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اس کا نام محسن ہے۔ تو نام رکھنے کے اندر بھی آدمی کو دیکھنا اور سوچنا چاہیے، اور بچے کے مستقبل کو بھی سامنے رکھ کر نام رکھنا چاہیے۔ نام غیر اسلامی نہ ہو، اسلامی ہو، صحابہ کی، اللہ والوں کی زندگی کے اندر وہ نام ملتا ہو، اس کا معنی مطلب بھی اچھا ہو، تو وہ نام تجویز کر لینا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی خوشی میں بچے بچی کا نام رکھ دیں اور وہ بیچارہ جب جوان ہو، بڑا ہو، تو اپنے نام کو تبدیل کرتا پھرے۔ ہم نے تو اس وقت سوچ کے رکھ دیا تھا، اور وہ جب بڑا ہوتا ہے تو کوئی ایم ڈی بن جاتا ہے، کوئی اے ڈی بن جاتا ہے، کوئی ایف بی بن جاتا ہے، نام فیض بخش ہے اور ایف بی رکھ دیا۔ تو یہ چیز ہمیں نام رکھتے ہوئے ہی سوچنی چاہیے کہ کل کو یہ اسکول میں داخل ہوگا، مدرسے میں داخل ہوگا، کالج میں جائے گا، اپنا نام لکھ تو سکے کم از کم۔ اب مستنصر نام لکھ دیا، اگرچہ نام ٹھیک ہے، عربی زبان کا لفظ ہے، لیکن بچے سے لکھا ہی نہیں جائے گا کہ سین ہے، صاد ہے، سا ہے، کیسے لکھنا ہے، طا لکھنا ہے، تا لکھنا ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلا حق تو یہ ہے کہ اس کا نام اچھا ہو، معنی مطلب پوچھ لیا جائے تو بہتر ہے۔ بعض اوقات آدمی نام رکھ لیتا ہے، کسی پروگرام میں دیکھا کوئی کردار پسند آ گیا، اس کا نام رکھ دیا۔ تو 2-1 مہینے پہلے کی بات ہے، نوجوان میرے پاس آیا، اس کے یہاں بچی ہوئی،
کہ جی ہم نے یہ نام سوچا ہے بچی کا. میں نے سنا تو میں نے کہا یار اس کا تو معنی اور مطلب ٹھیک نہیں بنتا، پھر بھی میں دیکھتا ہوں کتاب کے اندر شاید کوئی اس کا اچھا مفہوم بھی ہو. اب وہ 2-3 کتابیں چھانی تو باقی اس کا معنی غلط تھا. ایسا معنی مطلب بنتا تھا جس کو بیان کرتے ہوئے بندے کو شرم آتی ہے، اور میں نے اس کو بتایا بھی نہیں، پڑھا لکھا تھا. میں نے وہ کتاب سامنے رکھ دی، میں نے کہا یہ لفظ ہے اور سامنے دیکھ لو اس کا معنی کیا بنتا ہے. کہتا ہے استغفر اللہ. کہتا ہے کیا کریں، گھر والوں نے یہی سوچا، انہوں نے کسی پروگرام میں دیکھ لیا کہ فلاں خاتون کا یہ نام ہے، انہوں نے کہا ہم اپنی بچی کا یہی نام رکھیں. تو سب سے پہلا حق یہ ہے کہ آدمی اچھا اسلامی نام اولاد کا تجویز کرے. دوسرا حق یہ ہے کہ اولاد میں سے ہر ایک سے پیار اور محبت سے پیش آئے. 2 بچے ہیں، 3 بچے ہیں، بچے ہیں، بچیاں ہیں، ہر ایک کو مکمل توجہ دے، ہر ایک سے مکمل اور برابری کا رویہ رکھے، ہر ایک سے مکمل پیار اور محبت کا رویہ رکھے. ایسا نہ ہو کہ ایک سے پیار محبت زیادہ ہے، ایک سے کم ہے. دل پر تو کسی کا بس نہیں ہوتا، اور ایسا ہوتا بھی نہیں ہے، اس لیے کہ محبت اور پیار اولاد کا دل کے اندر یہ اللہ نے ودیعت کیا ہوا ہے. اللہ ماشاء اللہ کوئی سخت دل ہو تو علیحدہ بات. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک آدمی آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار کیا حضرت حسن سے، بوسہ دیا. تو آدمی بڑا حیران ہوا، کہنے لگا میرے 10 بیٹے ہیں، میں نے تو آج تک کسی کو بوسہ نہیں دیا، کسی کو چوما نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تیرا دل ہی سخت ہے تو میں اس کا کیا علاج کر سکتا. اولاد ہے، تیرا بیٹا ہے، تیری بیٹی ہے، بچے ہیں، ان سے محبت کرنا، ان سے پیار کرنا، ان سے شفقت کرنا، یہ تو اللہ دل کے اندر ڈالتا ہے. جیسا کہ میں نے حدیث پڑھی، بخاری کے اندر ہے، مسلم کے اندر ہے، یہ پیار، محبت، شفقت، رحمت، نرمی اللہ نے دلوں میں رکھی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جعل اللہ عز وجل الرحمت 100 جزء، کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کے، نرمی کے، شفقت کے، پیار کے، محبت کے 100 جز بنائے ہیں، یعنی 100 درجے ہیں، 100 حصے ہیں. جعل اللہ عز وجل الرحمت 100 جزء، کہ رحمت، شفقت، پیار، محبت، نرمی کے 100 حصے ہیں. فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ 99، اللہ نے ان 100 حصوں میں سے 99 حصے اپنے پاس رکھے ہیں. پیار، محبت، شفقت، رحمت، نرمی کے 100 حصوں میں سے 99 حصے اللہ نے اپنے پاس رکھے. فَأَنزَلَ فِي الْأَرْضِ جُزْءًا وَاحِدًا، اور روئے زمین کے اوپر اللہ نے صرف ایک جز کو اتارا. فَمِن ذَلِكَ الْجُزْءِ يَتَرَاحَمُ الْخَلْقُ، اسی ایک جز کا اثر ہے، اسی ایک حصے کا اثر ہے کہ مخلوقات میں سے ہر مخلوق ان سے پیار محبت کرتی ہے اپنی اولاد سے. حتیٰ کہ جانور ہیں وہ بھی اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں. اور حدیث کے اندر مثال دی ہے حتیٰ ترفع الفرس حافرها عن والدها خشیۃ ان تصیبہ، یہاں تک کہ ایک گھوڑا، گھوڑے کی جنس مراد ہے گھوڑی، ایک گھوڑا بھی اپنے پاؤں کو احتیاط سے رکھتا ہے کہ کہیں میرا پاؤں میرے بچے کو نہ لگ جائے. یہ ویسے ایک مثال دی ہے، مطلب یہ ہے کہ جنگل کے جانوروں کا جب انس میں، پیار محبت میں، شفقت میں اولاد کے ساتھ یہ برتاؤ ہے تو انسان کا برتاؤ تو اس سے بھی زیادہ ہونا چاہیے. اور یہ
پیار، محبت، شفقت، رحمت اس ایک حصے کا اثر ہے، اور باقی 99 حصے اللہ نے آخرت میں اپنے بندے کو نوازنے کے لیے رکھے۔ تو اولاد سے شفقت کرنا، پیار کرنا، محبت کرنا، یہ بھی اولاد کا حق ہے۔ اور تیسرا حق کیا ہے اولاد کا؟ کہ اولاد کے لیے بہتر تعلیم کا بندوبست کرنا۔ تعلیم و تربیت یہ بھی اولاد کا حق ہے۔ دینی تعلیم دلوانی ہے تو وہ بھی بہتر سے بہتر کوئی ادارہ منتخب کرنا۔ دنیاوی تعلیم دلوانی ہے تو اس میں بھی اپنے طور پر بہتر سے بہتر ادارہ اور پڑھائی کا دیکھ کر، تلاش کر کے کوشش کر۔ اور ایسا بھی نہ ہو کہ اولاد میں سے دیکھا جو کند ذہن ہے اور یا معذور ہے یا کوئی بھی اس کے اندر کوئی خرابی ہے، اللہ کی طرف سے کوئی عیب ہے، اس کو مدرسے میں ڈال دیا، اور جو تندرست ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، ذہین ہے، سمجھدار ہے، اس کو اسکول میں ڈال دیا۔ یہ بھی غلط ہے۔ آپ برابر کا برتاؤ رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ 2 لڑکے ہیں، بیٹے ہیں، ایک بیٹے کو آپ نے ایسی لائن پر لگا دیا کہ اس کے اندر احساس برتری آتا گیا کہ میں اچھا ہوں، میں بہتر ہوں، میں بڑا ہوں، میں سمجھدار ہوں، میں ذہین ہوں، اور دوسرا بچہ جس کو آپ نے مدرسے میں ڈالا، اس کو دن بدن، روز بروز اس کے اندر احساس محرومی اور احساس کمتری آتا گیا کہ میں شاید اپنے بھائی سے کمتر ہوں، بہتر نہیں ہوں۔ یہ غلطی ہے۔ ہاں، اگر ایسا ہے کہ آپ نے 2 بیٹے ہیں، ایک کو مدرسے میں داخل کیا، ایک کو اسکول میں داخل کیا، مدرسے والے کو آپ موٹر سائیکل دیتے ہیں، اسکول والے کو سائیکل دیتے ہیں، پھر ٹھیک ہے، تاکہ احساس محرومی اور احساس کمتری نہ آئے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ والدین نے چونکہ بعض احادیث مشہور ہوتی ہیں، سن رکھی ہوتی، مثلاً کہ جو آدمی اپنے بچے کو حافظ بنائے تو وہ 10 آدمیوں کو سفارش کرے گا اور جنت میں لے جائے گا۔ اب یہ عام حدیث سے سنی ہوئی ہر آدمی۔ اب اس حدیث کی وجہ سے آپ نے بچے کو حفظ میں بٹھا دیا کہ بھئی ہمارا بچہ حافظ کر لے گا، چلو ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور یہ باتیں سنی سنائی نہیں، تجربے سے گزری ہوئی۔ ہمارے یہاں ایک آدمی آیا، اس نے بچے کو داخل کیا حفظ کے اندر۔ اب دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ بچے کا اپنا ذہن کیسا ہے، اس کا شوق کیسا ہے۔ بچے کا ذہن، بچے کا شوق یہ 6 مہینے سال کے اندر معلوم ہو جاتا ہے، اچھی طرح معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ بچہ حفظ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ حفظ کروانا کوئی فرض نہیں ہے۔ اگر بچے کا اپنا شوق ہے، بچہ سمجھدار ہے، ذہین بھی ہے، حفظ کر سکتا ہے، استاذوں کی رائے بھی یہ ہے کہ آپ کا بچہ حفظ کر لے گا تو اس کو آپ ضرور حفظ کریں۔ لیکن اگر ایک ایسا بچہ ہے جس نے 6 مہینے سال کے اندر نورانی قاعدہ بھی ختم نہیں کیا، اس کا شوق بھی نہیں ہے، یا شوق ہے لیکن ذہن نہیں ہے، اب آپ اس کو زبردستی حفظ کرانا چاہیں تو یہ آپ کی غلطی ہے۔ اس کا رجحان دیکھیں، اس کا مائنڈ دیکھیں، ذہن دیکھیں، کس طرف کا ہے، آپ کو اسی لائن میں لگائیں۔ ضروری نہیں ہے حفظ کرانا۔ اب ایک بچہ ہمارے پاس ہے، میں مثال دے رہا تھا، اب ہم نے اس کو 6 مہینے سال دیکھا اور ہمارے قاری صاحب نے مشورہ دیا کہ جی فلاں بچہ حفظ نہیں کر سکتا، اس کا ذہن نہیں، ایک تو ذہن نہیں ہے، دوسرا شوق بھی نہیں ہے۔ اب ہم نے والد صاحب کے سامنے بات رکھی کہ جی ایسے استادوں کی رائے یہ ہے کہ آپ اس کو حفظ نہ کرائیں، ناظرہ پڑھا لیں، آخری سپارہ حفظ کرا لیں۔ والدین کی یہ خواہش کہ نہیں ہم تو حفظ کرائیں گے۔ مختصر یہ کہ سن 2020 چل رہا، یہ 2004 کی بات ہے، ابھی تک وہ بچہ مدرسے کے اندر پڑھ رہا، ابھی تک اس کے والدین کو سمجھ نہیں آئی کہ چلو اب تو اس بیچارے پر ترس کھائیں اور اس کو چھڑوا دیں۔ اور ایک بچہ، میں اپنے مدرسے کی 2 مثالیں دے رہا ہوں، یہ مثال میرے مدرسے کی، اور دوسرا بچہ وہ بھی میرے مدرسے کی مثال ہے، وہ ذہین، پڑھنے والا، شوق بھی ہے، ذہن بھی ہے۔ اب وہ آیا اور 2 سال کے اندر اس نے حفظ بھی کر لیا، اس کے بعد دہرائی جس کو ہم گردان کہتے ہیں وہ بھی کر لی، اور اب ماشاءاللہ وہ آگے
یونیورسٹی لیول تک پہنچ گیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ اولاد کا حق ہے کہ آپ اس کو اچھی سے اچھی تعلیم کا بندوبست کریں، اور مزید آگے گئے اولاد پڑھ لکھ گئی، اس کا مناسب جگہ پر رشتہ کرنا یہ بھی والدین کے ذمے ہے۔ اور پھر اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اولاد سب کو برابر رکھے، کسی کو اونچا کسی کو نیچا ایسا نہ کرے۔ اور اولاد اگر نافرمان ہے، کہنا نہیں مانتی، تو اس کو وراثت سے محروم کرنا اس کی بھی شریعت میں اجازت نہیں۔ ایک مثال حضرات صحابہ کرام کی زندگی کی، اگرچہ وہ نافرمانی کی تو نہیں ہے لیکن صدقہ خیرات کرنے کی۔ ایک صحابی حضرت عامر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ فتح مکہ کے موقع پر بیمار ہو گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ عامر بن سعد بیمار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تیمارداری عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ گھر میں گئے، حال احوال پوچھا، تو اب وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ، میں یہ چاہتا ہوں کہ میری صرف ایک بیٹی ہے اور کوئی میرا وارث نہیں، اور مال میرے پاس بہت زیادہ ہے، جائیداد بہت زیادہ ہے، کافی جائیداد ہے، اور وارث صرف ایک بچی ہے، وہ بھی ظاہر دوسرے گھر کی ہو جائے گی۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنا مال صدقہ خیرات کر دوں، کیا اس کی مجھے اجازت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ نہیں، اجازت نہیں۔ پھر انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اگر میں اپنے مال کے 3 حصے کر لوں، 3 میں سے 2 حصے میں اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کر دوں، تیسرا حصہ اپنی بچی کو وراثت کے لیے چھوڑ دوں، ایسا کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہ بھی نہیں کر سکتا۔ پھر انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اچھا اگر میں آدھا مال صدقہ خیرات کر دوں اور آدھا اپنی بچی کے لیے چھوڑ جاؤں، اس کی اجازت ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ پھر انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اگر میں ان 3 حصوں میں سے صرف تہائی صدقہ کر دوں اور باقی 2 حصے اپنی بچی کی وراثت کے لیے چھوڑ دوں تو اس کی اجازت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت عطا فرمائی۔ تو اسی سے یہ مسئلہ ثابت ہو گیا جو فقہاء نے متعین کیا کہ وصیت 1/3 مال میں ہوتی ہے، تہائی سے زیادہ میں نافذ نہیں ہوتی۔ اگر کوئی آدمی مرنے سے پہلے یہ وصیت کر جائے کہ میرے مرنے کے بعد میرا سارا مال فلاں مسجد کو دے دینا، فلاں مدرسے کو دے دینا، فلاں ٹرسٹ کو دے دینا، تو شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ ہاں، اس میں سے تہائی مال کی اجازت ہے، 2 حصوں کی نہیں۔ اور ایک اور مسئلہ اسی کے اندر یاد آ گیا، اور یہ وصیت بھی تہائی بھی اپنی اولاد میں نافذ نہیں ہوتی۔ لا وصیت لوارث، اگر کوئی آدمی مرنے سے پہلے وصیت کر جائے کہ میں مر جاؤں تو میری وراثت میں سے فلاں فلاں چیز یا اتنی چیز میرے فلاں بیٹے کو دے دی جائے، باقی وراثت باقی ورثہ آپس میں تقسیم کریں، یعنی اپنی جائیداد میں سے کوئی مکان ہے، کوئی پلاٹ ہے، کوئی مخصوص حصہ کسی مخصوص بیٹے بیٹی کے نام کر گیا کہ مرنے کے بعد یہ اس کو دے دیا جائے، تو اس کی بھی شریعت میں اجازت نہیں۔ جب وہ فوت ہوگا تو اس کی وراثت برابر ورثہ میں تقسیم ہوگی اور اس وصیت پر عمل نہیں کیا جائے۔ ہاں، اگر اولاد کے علاوہ کسی کے لیے کر گیا ہے تو پھر تہائی مال میں سے وصیت کا نفاذ ہوگا۔ تو اولاد کو وصیت سے محروم کرنا یہ اولاد کا حق مارنا ہے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ اولاد فرما بردار ہے تو بڑی اچھی بات ہے، شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر اولاد نافرمان ہے یا کوئی ایک آدھ نافرمان ہے تو اس کو آگ کر دینا، وصیت سے الگ کر دینا، محروم کر دینا، اس کی شریعت میں اجازت نہیں۔ ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے، بہقی شریف، ابن ماجہ مشکات شریف، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
من قطع وارثہ من وراثتہ قطع اللہ وراثتہ من الجنۃ، کہ جس آدمی نے اپنے ورثاء میں سے کسی وارث کو وراثت سے محروم کیا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی وراثت سے محروم فرمائیں گے۔ یہ مشکات کے اندر بھی ہے، ابن ماجہ کے اندر بھی ہے، بہقی کے اندر بھی ہے، الفاظ مختلف ہیں۔ مشکات کے الفاظ الگ ہیں، ابن ماجہ کے الفاظ الگ ہیں، معنی مفہوم ایک ہے کہ جس آدمی نے اپنی اولاد میں سے کسی بھی وارث کو وراثت سے محروم کیا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت سے محروم فرمائے۔ تو اولاد کو چاہیے کہ ماں باپ کا ادب کرے، احترام کرے، اولاد کے ذمے ہے، لیکن اگر بالفرض اولاد نافرمان ہے یا کوئی ایک آدھ نافرمان ہے تو والدین کے ذمے ہے کہ اس کو وراثت پھر بھی دیں، وراثت سے محروم نہ کریں۔ گورنمنٹ کے قانون میں بے شک ہو آگ نامہ، آگ کر دینا جائیداد سے، لیکن شریعت کے اندر یہ چیز نہیں۔ ایسے ہی شریعت کے اندر یہ چیز بھی نہیں ہے کہ اولاد میں سے کسی کو زیادہ دے دیا جائے، کسی کو کم دے دیا جائے۔ اگرچہ شرعاً مرنے سے پہلے اگر اولاد میں سے کسی کو کوئی چیز ہبہ کر دی، کوئی پلاٹ مکان الگ سے دے دیا تو یہ نافذ ہے، شریعت اس کو مانتی ہے۔ مرنے کے بعد تو وراثت بن جائے گی، مرنے سے پہلے اگر کوئی چیز اپنے بیٹوں میں سے کسی کو الگ سے دے دی، کوئی مکان پلاٹ، تو شرعاً یہ چیز نافذ ہے لیکن پسندیدہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی پسند نہیں فرمایا، الا یہ کہ اولاد میں سے کوئی محتاج ہے، کوئی معذور ہے، کوئی ایسا ہے کہ جس کے متعلق خطرہ ہے میرے مرنے کے بعد اس بچے بچی پر ناانصافی ہوگی، ظلم ہوگا، معذور ہے بیچارہ، تو اس کو اپنی زندگی میں الگ سے دے دیا تو اچھی بات ہے، لیکن ویسے ہی کسی کے لیے علیحدہ حصے کی وصیت کر جانا یا اس کو ہبہ کر جانا یہ ٹھیک نہیں۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں۔ واقعہ کربلا جو ہوا تھا اس کے اندر کوفہ کے گورنر تھے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ، اور اہل بیت کی طرف مائل تھے، نرم دل تھے، اسی لیے یزید نے آپ کو ہٹا دیا تھا کوفہ کی امارت سے اور نعمان بن بشیر کی جگہ عبید اللہ بن زیاد کو لگایا تھا۔ تو یہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا واقعہ بیان کہتے ہیں میں چھوٹا تھا، میرے والد مجھے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جا کر عرض کیا یا رسول اللہ آپ میرے گواہ بن جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کس چیز کا گواہ بن جاؤں؟ عرض کیا یا رسول اللہ یہ میرا بیٹا ہے، نعمان اس کا نام ہے، میں آپ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں اپنی جائیداد میں سے فلاں چیز اس کے نام ہبہ کرتا ہوں، یعنی اس کو گفٹ کرتا ہوں، پلاٹ ہے، مکان ہے، جائیداد ہے، غلام ہے، کوئی بھی چیز ہے، مخصوص چیز اپنی جائیداد میں سے میں اس کو ہبہ کرتا ہوں۔ ہبہ کے الفاظ ہیں حدیث کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ اس بیٹے کے علاوہ آپ کے اور بیٹے بیٹیاں بھی ہیں، اولاد ہے؟ عرض کیا جی ہے۔ تو آپ نے پوچھا کیا ان میں سے بھی ہر ایک کے لیے اتنی جائیداد تم نے ہبہ کی ہے؟ یعنی اس کو جو ایک پلاٹ الگ سے دے رہے ہو، کیا اتنا پلاٹ تم نے ہر ایک کے لیے الگ الگ رکھا ہے یا ہبہ کیا ہے؟ عرض کیا کہ نہیں، میری اس سے انسیت زیادہ ہے، محبت یا الفت زیادہ ہے، اس لیے میں اس کے لیے الگ سے پلاٹ دینے کے لیے آپ کو گواہ بنانا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر میرے علاوہ کسی کو گواہ بنا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دے دو، یہ تنبیہ ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی کہ ایسا نہ کرو، جس ایک کو الگ سے دے رہے ہو اگر سب کو اتنا دیا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ایسا نہ کرو۔ تو ایسے واقعات کتب احادیث کے اندر ملتے ہیں، اور ہم لوگوں کی تھوڑی کوتاہی ہوتی ہے اور بعد میں اولاد بیچاری ساری زندگی پریشان رہتی۔ اور اسی حدیث کے اندر آگے الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس ایک کو تو دے دو گے اور جو باقی اولاد بچے گی کیا وہ بعد میں
بھیک مانگتے پھریں گے، یہ الفاظ ہیں بھیک کے، اس لیے سب کو برابر رکھو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علیہ الا البلاغ۔